بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وقال تعالی ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم۔ محترم حاضرین، اس سے پہلے کے درس میں یہ گفتگو چل رہی تھی کہ توحید اور شرک کا معاملہ کتنا عظیم الشان ہے، اور اس سلسلے میں بعض حقائق جو قرآن اور سنت سے بہت واضح طور سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں، وہ یہ کہ مشرکین مکہ بھی لا الہ الا اللہ کا معنی جانتے تھے، اور جتنا مشرکین مکہ جانتے تھے، افسوس کی بات کہ آج کے بہت سارے مسلمان اور وہ جو علم اور معرفت کے دعوے دار ہیں، بہت سارے علماء اس سے ناواقف ہیں، اس معنی سے ناواقف ہے جو کفار مکہ سمجھتے تھے، جبکہ لا الہ الا اللہ دین کی بنیاد ہے۔ ایک انسان کی دنیا اور آخرت کی سعادت کا انحصار اسی کے قبول کرنے، ماننے اور اس کے معنی اور مفہوم کے مطابق اس کے تقاضے کو پورا کرنے پر منحصر ہے۔ لہٰذا شیخ نے اس تفصیل کو پیش کرتے ہوئے جو ہم نے گزشتہ ہفتے درس میں پڑھا کہ ایک بندہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اور اس علم میں بھی اصول دین کا، اپنے دین کی بنیادوں کا، اور ان میں اصل الاصول توحید ہے، لا الہ الا اللہ اور اس سے متعلقہ امور ہیں۔ لہٰذا سب سے زیادہ اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اس بارے میں طلباء کو خوشخبری یعنی مبارکباد دیتے ہوئے شیخ نے کہا کہ جو لوگ طالب علم دین ہیں، طالبان علوم دینیہ ہیں، وہ واقعی مبارکباد کے لائق ہیں، اور وہ اس لیے علم حاصل کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو جہالت سے بچائیں، نمبر ایک، اور اللہ کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں اس علم کی روشنی میں، تیسرے نمبر پر یہ کہ دعوت دیں، حق کو لوگوں تک پہنچائیں، یہ علم کو جو انہوں نے سیکھا ہے، جو عمل کیا ہے، اس کی نشر و اشاعت کریں اللہ سے ثواب کی امید کر کے، اور چوتھی بات کہ ان تینوں کاموں میں جو ضرورت ہے صبر و ضبط کی، اس کو اختیار کریں۔ یہ چاروں چیزیں سورہ عصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی صفات بتائی ہے جو خسارے سے بچنے والے ہیں۔ یہ گزشتہ درس کا تھوڑا سا خلاصہ میں نے بیان کیا۔ آگے شیخ نے کہا کہ دوسری وجہ جو مسلمانوں میں اکثریت کے اصول دین کے سلسلے میں توحید اور دین کی بنیاد سے جاہل ہونے کا بڑا سبب ہے، انہوں نے کہا کہ اکثر مسلمان جو اپنے دین کے اصولوں سے ناواقف ہیں، جاہل ہیں، اس کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ معلمین ربانی، المعلم الربانی، ایسا معلم جو واقعی مخلص ہو، ربانی ہو، اور اللہ رب العالمین کے دین کا صحیح علم رکھتا ہو، ایسے لوگوں کی بہت قلت اور کمیابی ہے۔ شیخ آگے کہتے ہیں اس لیے کہ آج عالم اسلام کا خطہ، علاقہ طول و عرض میں بہت بڑھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی فتوحات کے زمانوں میں اسلام کا رقعہ بہت وسیع عریض کر دیا۔ دنیا میں طول و عرض میں، لمبائی اور چوڑائی مختلف علاقوں میں اسلام بڑی تیزی سے پھیلا، یہاں تک کہ دنیا کے 4 حصوں میں سے 3 حصوں میں اسلام پہنچ گیا۔ جس طریقے سے اسلام پھیلا، لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اس کے بالمقابل انہوں نے کہا کہ یہ ایک افسوسناک بات یہ رہی کہ صحیح عقیدے والا معلم، صحیح عقیدے کو جان کر امتیں جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ان کو صحیح عقیدے کی تعلیم دینا، سکھانا، ایسا کام کرنے والے ہر زمانے اور ہر علاقے میں بہت کامیاب رہے، ان کی بڑی قلت رہی۔
بل یختلف اہل التعلیم، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ایک یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو لوگ تعلیم دیتے ہیں، دین کے نام پر دین سکھانے کا کام کرتے ہیں، وہ مختلف علاقوں میں الگ الگ فکر اور الگ الگ منہج کے نظر آتے ہیں۔ یہاں ایک آدمی معلم ہے تو کچھ اور وہاں دوسری جگہ پر ہے تو اس کی ترجیحات، تعلیم، منہج کچھ اور ہے۔ یہاں شیخ کی بات کو روک کر میں یہ تھوڑا سا ذکر کروں کہ آپ ہندوستان کی تاریخ لیجئے، ہمارے ملک کی۔ یہاں محمد بن قاسم رحمہ اللہ اور اس سے پہلے صحابہ کے زمانے میں مسلمانوں کے قدم پڑ چکے تھے، کچھ مسلمان ہو گئے تھے۔ محمد بن قاسم کے زمانے میں، رحمہ اللہ کے زمانے میں، تو پورا وہ سندھ کا علاقہ کافی کچھ جو ہے مسلمانوں کے اثرات سے مالا مال نظر آتا ہے۔ لیکن پوری اسلامی تاریخ میں آپ دیکھیے کہ قرآن و حدیث کا صحیح علم رکھنے والے، اب جس وقت محمد بن قاسم رحمہ اللہ آئے، جس وقت صحابہ کرام آئے یہاں، لگ بھگ کم و بیش اہل تحقیق کہتے ہیں کہ 25 صحابہ کرام، اور تابعین کی تعداد اور زیادہ ہے جو یہاں قدم رکھے۔ اس میں کچھ میں اختلاف ہو سکتا ہے، کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ پھر اس زمانے میں یہ مسالک تو تھے نہیں، صحابہ کے زمانے میں نہ تصوف تھا، نہ رافضیت تھی، نہ جہمیت تھی، نہ معتزلہ تھے، نہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی والا وجود تھا۔ یہ خود ائمہ کرام جو ہیں، امام حنیفہ رحمہ اللہ سن 180 میں پیدا ہوئے، کیا نام ہے، 80 ہجری میں، معاف کیجئے، 80 میں۔ امام مالک 96 یا 92، 93، 96 کئی اقوال ہیں، پیدا ہوئے۔ امام شافعی 150 میں، امام احمد اس کے بعد میں۔ تو ان سے پہلے تو یہ مسلک ہونے کا سوال ہی نہیں، اور ان کے بعد بھی کافی دنوں تک نہیں تھا۔ تو اس وقت جو اسلام تھا وہ قرآن و حدیث والا ہی تھا، لیکن اسلام جس تیزی سے مختلف علاقوں میں پھیلا، وہاں معلمین ربانیین، مخلص اور صحیح عقیدہ اور علم رکھنے والے قرآن و حدیث کا معلمین کی قلت رہی۔ اور خاص طور سے اس کی بہت بڑی مثال ہندوستان ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں کی تاریخ میں، تفصیل میں جاؤں گا تو ایک لمبا وقت درکار ہوگا، صرف اتنا مختصراً نتیجے کی بات کہ ہم ہندوستان کے بہت سے مسلمانوں میں آج بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ایک طرف مسلمان ہو گئے ہیں، قرآن و حدیث کو ماننے کے دعوے دار ہیں بظاہر، لیکن ان کی رسم و رواج اسلامی رنگ روپ اختیار کر کے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، چیزوں پر مشتمل ہے جو غیر مسلموں کے مذہب کی تعلیم کا حصہ ہے۔ میت کے بعد جو ہمارے ہاں تیجا، فاتحہ، 40واں اور چہلم کیا سب ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں کہ ہندو دھرم میں دوسرے ناموں سے بالکل وہی چیزیں ملے گی۔ مزارات پہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں شرک اور بدعت و خرافات کی، آپ دیکھیں کہ مندروں میں بتوں کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ویسی ملتی جلتی ہیں۔ ہمارے ہاں جو مشرکانہ یا بدعتی تہوار اختیار کیے گئے، آپ کو کئی تہوار اور ان میں کیے جانے والے اعمال ایسے ملیں گے جو یہودیوں سے، نصرانیوں سے یا ہندوؤں سے یا دوسرے مذہب کے لوگوں سے لیے گئے ہیں۔ ان کی نقل یہاں کی گئی ہے، اس کو اسلامی نام اور اسلامی رنگ دے دیا گیا۔ وہاں کسی دیوی دیوتا کے نام پہ ایک چیز ہوتی تھی، یہاں بس اس میں بزرگوں کا نام ڈال دیا کہ فلاں پیر صاحب، فلاں ولی صاحب، اور ان کے نام سے جو ہے وہ عرس لگ رہا ہے، جترا بیٹھ رہی ہے۔ عرس اور جترا مطلب ان کو میں مشابہت دے رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں صحیح عقیدے کی اور صحیح دین کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ دوسرے مذہب سے جب اس مذہب میں آئے، مسلمان ہوئے، تو اپنی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے پہلے کی بہت ساری چیزوں کو انہوں نے ویسے ہی اختیار کیا جیسے پہلے اختیار کرتے تھے۔ وہاں کے رسم و رواج، وہاں کا مزاج، آپ سماجی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں ہمارے برادران وطن کے مذہب کے بہت سارے اثرات ہیں۔ اور اس وقت میرے دماغ میں جو مثال آ رہی ہے اسے سن کر کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں یا وہ کرتے ہیں کہ ہمارے سماج میں، خاص طور سے شمالی ہندوستان، ہمارے علاقے سے لے کے اوپر تک جائیے، دوسری شادی کو جتنا برا سمجھا جاتا ہے اور زنا کے لیے جو ہے نرم رویہ اختیار کیا جاتا ہے، میں ایسا مانتا ہوں کہ ثقافتی اور تہذیبی طور پر یہ غیر اسلامی کلچر کا نتیجہ ہے، اس کے اثرات ہیں کہ زنا میں آدمی اتنی برائی قباحت محسوس نہیں کر رہا ہے جس میں جتنی کہ دوسری تیسری شادی میں۔ آپ دیکھیے کہ غیر مسلموں کے یہاں یہی ہے، اسی لیے ان کے یہاں کچن میں بہویں جلتی ہیں، طلاق کا راستہ بند ہے تو طلاق نہیں دے سکتے، جب نہیں نپتی تو طلاق دینے کی بجائے قتل کرتے ہیں، اسٹو بھڑکتا ہے اور پھر بہو جلتی ہے۔ ایسے ہی ہمارے ہاں جہاں طلاق کو مشکل کیا مسلمانوں نے، وہاں طلاق کی بجائے قتل ہوتے ہیں۔ تو خیر یہ ایک بحث ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان میں بھی یہ معاملہ بہت بڑا رہا کہ یہاں صحیح عقیدے کی تعلیم و تربیت بہت کم رہی، اور اگر کسی نے کوشش کی تو یہاں ہمیشہ آپ پوری تاریخ میں دیکھیں گے
انتہائی شدید قسم کی مخالفتیں ہوئی. یہاں کے اہل تصوف خراسان سے آئے ہوئے جو ملاوٹی اسلام یہاں لے کر آئے تھے اہل تصوف, ہاں, ان کے اثرات نے کبھی بھی قرآن و حدیث کی دعوت و تعلیم کے اندر روک لگانے کی کوشش کی. ہاں, شاہ ولی اللہ نے قرآن کا ترجمہ کیا تو قاتلانہ حملہ ہوا. ہاں, کہتے ہیں اکبر شاہ نجیب آبادی نے اسباب زوال ملت اسلامیہ کتاب لکھی, پڑھیے اسے. محمد تغلق اس کو بیوقوف اور احمق بادشاہ مشہور کیا, جبکہ وہ احمق نہیں تھا. ہاں, آج ہمارے یہاں بھی اسکول میں پڑھنے والے دوسرے سب اسی طرح ذکر کرتے ہیں. وہ قرآن حدیث کی طرف مائل تھا. ہاں, اور اس کا وزیر بہت دیندار, قرآن و حدیث کو جاننے والا. اور محمد تغلق کی یہ کوشش تھی کہ قرآن و حدیث کو ہندوستان میں نافذ کیا جائے. تو راجستھان کے ریگستان میں اس کے وزیر اور پورے اس کے خاندان کو انتہائی بے دردی سے قتل کیا گیا. ہاں, یہ اس طرح کے واقعات ہمارے یہاں عام ہیں. جہاں قرآن و حدیث بڑھتا نظر آتا ہے, آپ دیکھیے کہ باقاعدہ کورس پڑھائے جاتے ہیں, رد غیر مقلدیت, ہاں, اور ان کا رد ان کا رد. آج سوشل میڈیا پہ قرآن و حدیث کے رد کے لیے, قرآن و حدیث کے ماننے والوں کے رد کے لیے جتنے لوگ زور لگاتے ہیں. ابھی آپ تازہ واقعہ دیکھے ہوں گے کہ ایک اسرائیلی سٹیزن شپ والا ایک آدمی, وہ جنہوں نے مسجد نمرہ میں حج کا خطبہ دیا, ان کے خلاف اویلا مچایا کہ انڈونیشیا میں انہوں نے جا کے تقریر کی اور وہاں گھنٹہ بجایا. ناقوس کہہ رہے ہیں وہ لوگ. ہاں, وہاں کی روایت ہے, کانفرنس ہے, پورا انڈونیشیا مسلمانوں پر مشتمل ہے, تقریباً 99 بلکہ 100% کہہ لیجئے. وہ کرنے پہ فتوے چارو ہو گئے پورے دھوم دھام. ہاں, وہ رافضیوں کے گود میں بیٹھا ہوا صحابہ کرام پر تنقید کرنے والا سلمان ندوی فتویٰ دیتا ہے کہ وہ امامت کے لائق نہیں ہے. ایسے ہی دوسرے بہت سارے لوگ اپنی ڈفلیاں بجا رہے ہیں. کیا ان کے یہاں کوئی اصول ہے؟ یہ جو لوگ اس طرح کی فتوی بازی کر رہے ہیں, میں ان سے پوچھئے کہ آپ کا اصول کیا ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے ابھی وہ واقعہ صحیح ہے غلط ہے جانے دیجیے, تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے صحیح ہے, تھوڑی دیر کے لیے بھی مان لیتے ہیں کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا. اگر ان کے اس غلط کام پر آپ کا یہ فتویٰ ہے تو کیا ایسے ہی غلط کام پر آپ اپنے بڑوں کو فتویٰ دیں گے؟ شیخ حسن البنا کے بارے میں بتائیں, مولانا ابو العلا مودودی صاحب کے بارے میں بتائیں, مولانا الیاس کے بارے میں بتائیں, مولانا ابو الحسن علی ندوی, وحید الدین خان صاحب, ان کے بارے میں بتائیں کہ کس نے مندر میں جا کے دیا جلایا, کس نے جو ہے جا کے مشرکانہ تہواروں میں شرکت کی. ہاں, کون ہے جو بدعتی خرافاتی اور شرکیہ مجلسوں میں شریک ہو کر یہ اشعار پڑھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں حاضر ہوئے حسن البنا؟ کس کے بارے میں نہ بتائیں؟ کیا وہی فتوے کی زبان آپ بولیں گے؟ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن و حدیث کا یہ ڈبل المیہ ہے. ایک طرف لوگ سیکھتے نہیں ہیں, سیکھنے چاہتے نہیں ہیں, اور اگر اسے پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کو صحیح علم اور صحیح عقیدے کی ترویج کی کوشش کی جاتی ہے, تو تاریخ بھری پڑی ہے کہ مخالفین غیر مسلم کفار و مشرکین تو دور ہے, اہل بدعت اسے برداشت نہیں کرتے. اہل بدعت کی تاریخ حق کی مخالفت سے, بدعت کی ایک بہت بڑی خرابی اور بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک آدمی جب بدعت میں باطل عقیدے کا شکار ہوتا ہے تو ایک طرف تو وہ خود باطل کر رہا ہے, اور جو حق کرتا ہے, اہل حق ہیں, اہل سنت ہیں, ان کی مخالفت کرتا ہے. یہ ڈبل گناہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے حقیقی دین کی مخالفت کرتا ہے دین کے نام پر. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت نیک کام کر رہا ہوں. ہاں, تو خیر یہاں شیخ نے اشارہ کیا اس بات کی جانب کہ دین کے اصول کے سلسلے میں جو لوگوں کی جہالت ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ صحیح علماء ربانیین کی شدید قلت رہی ہے. جس طریقے سے اسلام کا رقعہ پھیلا, مسلمان پھیل گئے پوری دنیا میں, اس اعتبار سے یہاں مربیان اور معلمین کی بڑی فراوانی اور دستیابی نہیں رہی. اور اگر جو رہے بھی تھوڑے موڑے مختلف علاقوں اور زمانوں میں تو الگ الگ افکار کے, الگ الگ منہج کے. یہاں ابو مظفر سمعانی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہمارے اسلاف میں سے, ان کی ایک بات یاد آئی, بعض خطابات میں دروس میں نے ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث, اہل السنہ والجماعہ کی ایک خصوصیت آپ پوری دنیا میں اور تاریخ میں ڈھونڈ لیں, کسی اور کے یہاں نہیں ملے گی یہ بات. وہ کیا؟ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی حصے کا کوئی اہل حدیث عالم, اہل سنت والجماعت کا قرآن و حدیث کے سلف کے عقیدے پر چلنے والا,
آپ عقائد اور دین کے اصول میں آپ ہر ایک کی عبارت اور بات کا فرق پائیں گے، لیکن سب کی بات یکساں ملے گی۔ عقائد میں، دین کی بنیادوں میں، اگر پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی میں کسی محدث نے، عالم نے، تابعی نے، تبع تابعی نے کوئی کتاب لکھی، امام شافعی، امام حنیفہ اور امام مالک نے جو باتیں بیان کی، کتابیں لکھی، ان کی کتابیں پڑھیے، اور 500 سال بعد، 1000 سال کے بعد عقیدہ توحید پر جو اہل الحدیث ہیں ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیے، آپ کو دونوں میں فرق نہیں ملے گا۔ عبارتیں الگ ہے، وقت کے تقاضے کے اعتبار سے کچھ تفصیلات، کچھ کم زیادہ، یہ فرق ملے گا، لیکن سارے لوگوں کی باتوں میں آپ یکسانیت پائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا مسلمانوں میں بھی بڑا اختلاف ہے، جی نہیں، اصلی اسلام کو ماننے والوں میں اختلاف نہیں ہے۔ جھگڑے، لڑائی یا اختلاف رائے جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے وہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے، انانیت اور دوسرے اسباب کا، اس کی وجہ دین نہیں ہے۔ دین کی بنیادوں میں انتہائی کم، دنیا میں روئے زمین پر کسی مذہب اور کسی فرقے میں اتنا اتحاد نہیں ملے گا جتنا اسلام اور اسلام میں اہل الحدیث کے یہاں ملے گا۔ یہ فکری بات کر رہا ہوں، عقیدے کی بات کر رہا ہوں، ہاں، اعتقاد کی بات۔ عملی طور سے اس عقیدے سے، منہج سے جب ہم دور ہوئے، ہماری نظر میں بھی اس کی اہمیت نہیں رہی۔ سیکھنا سکھانا، ابھی میں نے بتایا کہ جس طرح یہاں شیخ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی بہت سے مسلمانوں میں بہت سارے علماء نہیں جانتے، غلط تشریح کرتے ہیں۔ پوری صوفیوں کی جماعت لا الہ الا اللہ کی تشریح غلط کرتی ہے۔ سید قطب کی دیکھ لیجئے، غلط قرآن کی تفسیر لکھ ڈالے، لا الہ الا اللہ کا معنی غلط کیا، وہ معنی جو صحابہ جانتے تھے وہ نہیں بیان کیا۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے درمیان بھی جو لوگ بہت اہل علم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ان سے آپ لا الہ الا اللہ کی شرائط، ارکان اور یہ سب پوچھیں تو بہت بڑی تعداد ایسی ملے گی جو لا علمی کا مظاہرہ کرے گی، حالانکہ وہ اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ سیکھنا سکھانا، ایک تو شوق نہیں، دوسری بات علماء ربانیین کی قلت۔ آگے انہوں نے کہا، یہ جو انہوں نے آخری بات کہی اس کی تھوڑی سی تشریح کی، کہ مختلف علاقوں اور زمانوں میں الگ الگ فکر کے لوگ دین سکھانے والے پائے گئے۔ چنانچہ فقد یوجد معلم فی شرق الدنیا عقیدتہ صوفیۃ، مثلا کہ دنیا کے مشرقی حصے میں ایک معلم پایا جاتا ہے جو دین سکھانے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن مثال کے طور پر ان کہا کہ اس کا عقیدہ جو ہے صوفی ہے، اور صوفی کے بارے میں فیض الناس، وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے تاکہ وہ دین تصوف میں داخل ہو جائیں۔ ایسا معلم جو تصوف کی فکر سے آلودہ ہے، وہ اپنے شاگردوں کو، اپنے مدعوین اور مخاطبین کو کدھر بلائے گا؟ تصوف کی طرف۔ اور کہہ رہے ہیں وَالتَّصَوُّفُ مِن شَرِّ الْبِدَعِ۔ ہندوستان پاکستان میں بولے تو لوگ گالی دیں گے، برا سمجھیں گے، کیونکہ جانتے نہیں ہیں حقیقت کو۔ ہاں، کہہ رہے ہیں کہ تصوف جو ہے انتہائی بدترین بدعت میں سے ہے، بدترین، بالکل صحیح کہا، اس سے بھی کوئی سخت جملہ بولنا چاہیے۔ آپ تصوف کی کتابیں، ان کے حقیقی عقیدہ پڑھیں گے تو گھن آئے گی، گھن، جو ہر چیز کو اللہ بولتے ہیں، جو کتے اور سور کو ابن عربی کہتا ہے یا سیدی کہتا ہے اس میں بھی اللہ ہے، اللہ بندہ ہے، بندہ اللہ ہے، اس کے ایک شعر کا مطلب ہے، تو کون کس کی عبادت کرے؟ ہر چیز میں اللہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر دین سیکھنا ہے تو شیخ کے پاس آنے سے پہلے قرآن حدیث کو کھرچ کے پھینک دو، نکال دو، سب سے پہلے قرآن حدیث سے دور کرتے ہیں۔ خواب اور کشف پر دین چلتا ہے، اللہ اور رسول کی مخالفت کریں، آپ سوال کریں کہ بھئی حدیث میں تو کہا وہ ظاہری دین ہے، وہ چھلکا ہے، ہمارے پاس گودا ہے، مغز ہے۔ اس طرح کی بکواس اور افواج سے دین کے پورے معنی کو بدل دیا۔ ان کے یہاں جملے ہیں واضح طور پہ کہ قرآن شرک کی تعلیم دیتا ہے، توحید ہمارے مشائخ کے یہاں ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، بتائیے شرک ہے اس میں؟ انبیاء کرام اور موسیٰ علیہ السلام پر ان کے یہاں تنقید پائی جاتی ہے۔ ہاں، آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پورا سے فرعون نے پوچھا کہ ہمارا رب العالمین کیا ہے، انہوں نے جو جواب دیا تو صوفی لوگ کتاب میں لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا سوال سمجھا ہی نہیں تھا، انا للہ و اس لیے جواب کچھ اور دے رہے تھے۔ ہاں، تو لگتا ہے صوفی جماعت کا تھا فرعون، اور اس زبان میں پوچھا تھا، موسیٰ علیہ السلام صوفی جماعت کے نہیں تھے۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا وہ تصوف سے ہٹا ہوا تھا، انبیاء کرام کا دین یہ نہیں ہے۔ تو کچھ ایسے معلمین پائے جاتے ہیں جو تصوف کے طرف بلاتے ہیں، جو شر البدع، تصوف کا وجود اسلام کے خلاف سازش کے نتیجے میں ہوا۔ اس کو بنانے میں، اس دین کو جاری کرنے میں روافض اور باطنیہ کا ہاتھ ہے، آپ تاریخ پڑھ لیجئے۔ اذن جب ایسا معلم ہے تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ جب ایسا معلم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو، جن کو تعلیم اور دعوت دے رہا ہے،
ہاں جن کی تربیت کر رہا ہے ان کو حقیقی اسلام میں داخل نہیں کرے گا. لا الہ الا اللہ کا وہ معنی نہیں بتائے گا جو قرآن نے بیان کیا, رسول نے بیان کیا, صحابہ نے جو سمجھا وہ نہیں بیان کرے گا. اپنے سلسلے کی جو تشریحات ہے اس کو بیان کرے گا. اسی طریقے سے کہا کہ وفی بعض الاقالیم, بعض اقالیم اور علاقوں میں تم پاؤ گے کہ ایک شخص جو ہے دعوت اور علم کی طرف نسبت رکھتا ہے, کہتا ہے کہ میں داعی ہوں, میں عالم ہوں, لیکن یا تو وہ معتزلی ہے. معتزلہ آپ کم جانتے ہیں. اعتزال یہ جہمیہ کے بعد منکرین صفات کی شکل میں عقلیت پسندی. جب یونانی فلسفہ مامون اور اس کے بعد کے ادوار میں فلسفہ اور منطق کی کتابیں یونانی زبان کی عربی میں منتقل ہوئی تو مسلمانوں میں فلسفہ منطق کا دورہ چلا, اور اس بنیاد پر عقل کو حاکم بنایا گیا. جو لوگ منطق اور فلسفہ میں ماہر ہو گئے انہوں نے قرآن و حدیث کی باتوں کو بھی عقل کا تابع بنا دیا. یہ معتزلہ کے دین کے بنیادی اصول میں سے ایک یہ ہے کہ نقل جو ہے, نقل یعنی قرآن حدیث, یہ نقل جو ہے عقل کے تابع ہوگی. جو عقل میں آئے گی قرآن حدیث وہ مانیں گے, جو نہیں آئے گی اس کی تعویل کی جائے گی, رد کیا جائے گا. اس بنیاد پر مسلمہ عقائد کو, غیب کی ایمانیات کو انہوں نے عقل کی شان پر جب رکھا, اس زمانے میں سمجھ میں نہیں آیا, بہت سی چیزوں کا انکار کر دیا. ہاں ہمارے علماء سلف نے ان کا بھرپور رد کیا. امام بخاری نے صحیح بخاری میں جو آخری باب ہے جس کو کتاب الایمان یا توحید کہتے ہیں, کتاب الرد ہے علی الجہمیہ, اس کا اصلی نام ہے جہمیہ پر رد کا بیان. ان لوگوں نے کہا کہ عمل جیسے سبحان اللہ میں نے بولا تو یہ تو تحلیل ہو گیا, نماز آپ نے پڑھی یہ کہاں ہے, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ترازو میں کیسے رکھے گا. ان کا ایک اعتراض بتا رہا ہوں, عقل میں نہیں آتی بات. سبحان اللہ بولے ہوا میں چلا گیا, اب اس کو ترازو میں رکھ کے کیسے تولیں, یہ کتنے گرام کا ہے. ہاں یہ پین ایک مادی چیز ہے, اس کو تولا جا سکتا ہے. عمل کو کیسے تولیں گے, ان کی عقل میں نہیں آ رہی تھی. امام بخاری نے کہا اللہ کے رسول نے, قرآن نے کہا ہے, آخری باب ہے یہ, کلمتان خبیبتان للرحمن ثقیلتان فی میزان میں بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم تو میزان میں بھاری ہے. اللہ کے رسول نے بیان کیا, ہم مانتے ہیں. آج اگر معتزلہ زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ سائنس والے آج کے زمانے میں ایسی بہت ساری چیزوں کا وزن کر رہے ہیں, گیسز کا, غیر مادی چیزوں کا جو دکھائی نہیں دے رہی ہیں, جو 100 سال پہلے جس کا تصور 200 سال پہلے 100 سال پہلے نہیں کیا جا سکتا تھا. ہاں ہوا سے ہلکی گیسز بتاتے ہیں. ہاں ایسے کیمرے بن گئے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے اٹھ کے چلے گئے تو آپ کے جانے کے 5 منٹ بعد بھی اس کیمرے سے کیے جائے تو آپ کے جو نقوش ہوا میں موجود ہیں اس کو جمع کر کے وہ آپ کی تصویر لے لے گا. انسان نے اتنی ترقی یافتہ چیزیں بنا لی ہیں, یہ آج عقل میں آتی ہے. معتزلہ کے اس زمانے میں اگر کہتے کہ وہ ایک خط یہاں کسی کاغذ پہ لکھا جائے گا اور وہاں چلا جائے گا امریکہ میں تو سمجھ میں آتی بات, لیکن آج موبائل پہ ہم میسج کر رہے ہیں آرام سے, واٹس ایپ پہ, ویب سائٹ پہ, فیس بک پہ, نہ جانے کیا کیا ذرائع ہیں. تو پہلے عقل میں نہیں آتی تھی, آج آ گئی. ایسی بہت ساری چیزیں. تو معتزلہ عقلیت پسندی کہہ لیجئے, اور انہی کے بہت سارے انہوں نے حدیثوں کا انکار کیا, قرآن کی آیتوں کی تعویل کی, ایمانیات کی جو ہے سلسلے میں جو ہے انہوں نے غلط روش اختیار کیا اہل سنت سے ہٹ کے. تو اب کچھ آپ کو بہت سارے علماء ہمارے درمیان ایسے افکار والے ملیں گے, جیسے ہمارے ہاں یہ جو تحریکی فکر کے لوگ ہیں نا, اخوانی اور جماعت اسلامی, ان کے آپ کو اعتزال کا شدید اثر ملے گا. نام یہ نہیں ہے لیکن ان کے اصولوں کا ان کے یہاں آپ کو عمل دخل اور اثر نظر آئے گا. حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, رد کر دیا. عذاب قبر, ارے یہ کھڈے میں قبر ہے, ایک آدمی جو ہے پانی میں چلا گیا, پہلے یہ سوال اٹھائیں گے, پرندے نے لاش کھا لی تو قبر میں کہاں ہے ایک, پھر دوسرے کہ قبر میں لاش ہے, روح چلی گئی آسمان میں, اب عذاب ہو رہا ہے تو یہاں کیسے ہوگا, عقل میں نہیں آتے. اس کا جواب ہم بریق الجمان وغیرہ میں دے چکے ہیں, کئی عقلی جواب بھی دیے ہیں جو علماء نے دیا کہ آپ خواب دیکھتے ہیں, ہاں خواب میں آپ چیخ چلا رہے ہیں, آپ کے بازو میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, آپ کی بیوی جو ہے آپ کے بغل میں سوئی ہوئی ہے, وہ خواب میں ڈراؤنا خواب دیکھ کر ڈر رہی ہے, چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, اس کو سانپ بچھو یا کوئی جانور دوڑا رہا ہے, وہ چلا رہی ہے, آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, آپ وہاں بازو میں بیٹھے ہیں, اچانک ڈر کے وہ آواز کے ساتھ اٹھتی ہے اور اس کا بدن پسینہ پسینہ ہے, وہ اٹھنے کے بعد آپ کو بتاتی ہے کہ میں نے ایسا ڈراؤنا خواب دیکھا اور ڈر گئی, تب آپ کو پتہ چل رہا ہے. تو سویا ہوا جس کو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ کیا گزر رہا ہے آپ کو محسوس نہیں ہوتا, تو مرا ہوا تو سونے والے سے زیادہ آگے کی چیز ہے, وہ آپ کی سمجھ میں کہاں سے آئے گی. معتزلہ نے سونے کی حالت میں خواب کی توجیہ کیا کی ہے, آج تک سائنٹسٹ نہیں کر پایا اس کی صحیح توجیہ. تو ایسی کتنی چیزیں ہیں کہ آدمی اس کو
گزرتا ہے لیکن اس کی توجیہ نہیں کر پاتا عقلی اور سائنسی اعتبار سے، تو کیا اس کا انکار کر؟ کیا میں یہ کہہ دوں کہ سائنسداں یہ بولے گا کہ چونکہ تجربہ گاہ میں ہم نہیں بتا سکتے اس لیے یہ بول دیا جائے کہ خواب آدمی دیکھتا ہی نہیں ہے، خواب کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے؟ ہاں، تو جب خواب کی حقیقت ہے اور سائنس والے اس کی صحیح توجیہ نہیں کر پاتے جتنے میں اتنی بات، ہاں، تو پھر نیند کی حالت میں، موت کی حالت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پیدا کرنے والا اور اس کی جانب سے بھیجا ہوا رسول اگر اس کے بارے میں بتا رہا ہے تو ماننے میں کیا دقت ہے؟ یہی ایمان بالغیب ہے، اسی سے آدمی مومن ہوتا ہے۔ تو معتزلہ، ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، حدیثوں کا انکار کرنے والے جو آج ہمارے یہاں مختلف قسموں کے پائے جاتے ہیں نا، وہ غلام پرویز سے لے کے آج غامدی تک، اور علی گڑھ کے جو ہے راشد ساز جو حدیثوں کا انکار کر رہا ہے، ہاں، ان لوگوں تک آپ دیکھیں گے تو ان کے یہاں، ہاں، وہ جماعت اسلامی کے لوگ ہوں یا کچھ، ان کے یہاں بھی کچھ حدیثوں کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں، کچھ کو رد کرتے ہیں، کچھ کو مانتے ہیں۔ تو ان کی جو فکر ہے وہ اعتزال سے متاثر ہے۔ اب کچھ معلمین ایسے ہیں، شیخ کہہ رہے ہیں، جو معتزلی ہے، وَإِمَّا جَہْمِيًّا، یا وہ جہمی ہے۔ جہم ابن صفوان کی طرف معطل فرقے کو کہتے ہیں۔ یہ فرقہ باقاعدہ نہیں ہے، اب یہ ایک فکر بن گئی، پھر ان کی کئی شاخیں ہو گئی، جو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات جو قرآن و حدیث میں وارد ہے اس کا انکار کرتے تھے۔ ہاں، یہ بھی اسماء و صفات کے بعد میں بیان ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کی یہ تعویل کا، کچھ تعویل کرتے ہیں، کچھ پورا کا پورا انکار کرتے ہیں۔ جہمیہ پورا انکار کرتے ہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام ہے، صفات نہیں ہے، علیم ہے علم کے بغیر، قدیر ہے قدرت کے بغیر۔ بتائیے، حی ہے زندہ ہے زندگی کے بغیر۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ عقل کی بنیاد پہ انتہائی بے عقلی کی بات، اس کے رد کی میں فی الحال ضرورت نہیں سمجھتا۔ پھر اس کے علاوہ بعد میں ان کے بعد جب علماء نے ان کا رد کیا تو اشاعرہ پیدا ہوئے، انہوں نے اللہ کی 7 صفات علمیہ کو مانا، سمع، بصر، قدرت، کلام، حیات، ہاں، ایسی 7 صفات کو مانی۔ باقی جتنی بھی قرآن و حدیث میں نام اور صفات سب کی تعویل کر کے انہی کی طرف لوٹاتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ کوئی طنز و تعریض کی بات نہیں ہے، یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی اور ہمارے بھائیوں تک پہنچانے والی بات ہے، عقیدے کی بات ہے۔ مر گئے غلط عقیدے پہ تو کیا ہوگا، غور کیجئے کہ ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان کے موجودہ احناف، ان کے بڑے علماء برملا کہتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشعری ماتریدی ہیں، کلامن اشعری ماتریدی ہیں۔ اشعری کا عقیدہ جو ہے امام ابو الحسن اشعری، جس سے خود توبہ کرے، امام ابو الحسن اشعری کی طرف منسوب ہے، اور بعد میں امام ابو الحسن اشعری اپنے عقیدے سے توبہ کر کے اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں آ گئے تھے۔ الابانہ عن اصول الدیانہ ان کی کتاب ہے، ہاں، اور یہ مقالات کیا ہے اسلامیین ان کی کتاب ہے، موجود ہے۔ اگرچہ اشاعرہ ان کی کتاب ہونے کا رد کرتے ہیں، لیکن اس کے بہت سارے ثبوت علماء نے دیے، تو انہوں نے توبہ کر لی تھی، یہ انہی کی طرف فکر منسوب ہے۔ اور پھر جب ہمارے یہاں بڑے علماء سے پوچھا جاتا ہے احناف کے کہ بھائی اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے، امام حنیفہ امام شافعی کے عقیدے سے آپ ہٹے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جو اشاعرہ کا ماتریدیہ کا جو عقیدہ ہے نا، وہ اہل سنت کے قریب قریب ہی ہے۔ یہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، بعض بنیادی چیزوں میں بہت دور دور ہے، قریب قریب نہیں ہے۔ اور اگر فرض کیجئے کہ آپ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو صحیح مانتے ہیں، تو نئے نام کی ضرورت کیا ہے، نئی نسبت کی ضرورت کیا ہے؟ اب یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم عقیدے میں بھی اہل سنت والجماعت، قرآن حدیث اور اللہ رسول اور صحابہ کرام کے طریقے کو مانتے ہیں؟ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم اشعری ماتریدی ہیں؟ تو کچھ لوگ جہمی ہیں، اشعری ہیں، معتزلی ہیں، کچھ مسلمین جو ہیں قادیانی ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی، چونکہ یہ عربی میں لکھا ہے انہوں نے عرب دنیا میں، تو حاشیے میں انہوں نے قادیانی کی موسوعہ سے ان کے کچھ عقائد کا ذکر کیا کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو جو ہے مسیح پھر نبی مانتے ہیں، تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں، اور تمام جو ہم مسلمان ہیں ان کو کافر مانتے ہیں۔ اس وقت تو مسلمان ہوں گے جب قادیانیت میں داخل ہوگا، حالانکہ قادیانیت میں کوئی جائے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اس کا وجود کیوں ہوا؟ بنیادی طور سے انگریزوں نے اس کو بنایا، نبی بنایا مرزا غلام احمد قادیانی کو، اور اس کا اصل کام تھا کہ جہاد کو لغو قرار دے، رد کرے، کہ انگریزوں کے خلاف جنگ نہ کی جائے، اور وہ ان کی حکومت اسلامی مسلم حکومت ہے، امن والی ہے، اس کا ساتھ، اس کی سماعت کرنا چاہیے۔ یہ اپنے دین کو مستقل ایک دین مانتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھیوں کو صحابہ کرام کے جیسا مانتے ہیں۔ ایسی اور بھی ان کے یہاں تفصیلات ہیں، اور یہ حقیقت میں اسلام دشمن ہے، اور یہ بھی اسلام کے مخالفت میں ہی وجود میں آئی۔ تو یہ کچھ معلمین ایسے ہیں جو چھپ کر یا تو کھل کر قادیانی ہوتے ہیں، وَإِمَّا وَثَنِيًّا، کچھ ایسے ہیں جو وثنی ہیں، وثنی یعنی بت پرست، وثنی سے مراد بت پرستی،
کون ہے بت پرست وثنی؟ جو پتھروں کو پوجے، درختوں کو پوجے، قبروں کو پوجے، یعنی غیر اللہ میں جو چیزوں کو پوجتا ہے وہ وثن کو پوج رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ صنم اور وثن دو لفظ ہے جس کا ترجمہ ہم بت کرتے ہیں۔ صنم اس بت کو کہتے ہیں جو تراشا خراشا ہوا ہو، وثن بغیر تراشا ہوا۔ ہاں، اور بھی کچھ تفصیل بیان کی۔ وثن صنم کو بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری قبر کو اے اللہ وثن نہ بنا جس کی عبادت کی جائے، مطلب قبر کی اگر عبادت کی جائے تو وہ وثن ہو جاتا ہے۔ تو اب ہمارے ہاں کچھ بہت سارے معلمین ایسے ہیں جو وثنی ہیں، یعنی قبر پرست ہیں یا غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں وہ اما رافضین، یا پھر وہ رافضی ہے۔ رافضی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اور عام طور سے ہندوستان پاکستان میں جب ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس کو شیعت اور رافضیت کا بالکل کلی مترادف مانا جاتا ہے، حالانکہ اہل عرب اور اہل علم اس میں تھوڑا سا فرق کہتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ رافضہ، یہ حاشیے میں ہے کہ رافضہ یہ لفظ سب سے پہلے اسلام میں اس وقت ظاہر ہوا جب زید بن علی ابن حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے زید بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں دوسری صدی کے اوائل میں ان کے خلاف خروج کیا، اور اس وقت جو ان کے شیعہ تھے، پہلے زمانے کے شیعہ اور بعد میں فرق ہوتا بھی گیا، تو ان کا ساتھ تھے۔ اب ان شیعان علی کہلانے والے یا اہل بیت کے ساتھی، ان لوگوں نے حضرت زید سے پوچھا کہ آپ کا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی اچھی خاصی تعریف کی، ان کے لیے دعائیں کی، رحمت کی اور رضامندی کی۔ تو یہ سن کر ان کو بڑا برا لگا، کیونکہ یہ حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق سے نفرت کرتے تھے۔ جب حضرت زید نے ان کی تعریف کی تو انہوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی، جب ان میں سے کافی لوگوں نے علیحدگی اختیار کر لی، اور جب وہ الگ ہوئے تو حضرت زید نے کہا رفضتمونی، تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ رفض مانے چھوڑنا، ترک کرنا، تم نے مجھے چھوڑ دیا، رد کر دیا، تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ یہاں سے روافظ میں تقسیم ہوئی۔ چنانچہ روافظ وہ ہیں جنہوں نے حضرت زید کے سگے بھائی ابو جعفر محمد بن علی کے بیٹے محمد، ان کا ساتھ اختیار کیا، اور دوسرا گروہ زیدیہ بنا جو آج یمن میں تھے نا، حوثی وغیرہ، لیکن آج کل ایران سے تعلق حاصل کر کے وہ انہی کے جیسے ہو گئے اور اہل سنت کو مار رہے ہیں۔ ہاں، کہہ رہے ہیں زیدیہ یہ حضرت زید بن علی کا ساتھ اختیار کرتے ہیں اور ان کی طرف نسبت رکھتے ہیں، اور اسی وقت سے شیعوں میں یہ دو، ایک زیدیہ کہلانے والے اور شیعہ امامیہ کہلانے والا، یہ دو گروپ بنا۔ آگے اور بھی گروپ بنے ان کے ہاں اماموں کے اعتبار سے، ہاں کوئی 6 امام پہ الگ ہوا، کوئی اور آگے جا کے الگ ہوا، تو یہ بنیادی طور سے یہ دو تقسیم ہیں۔ تو اب کوئی رافضی ہے وہ دین سکھا رہا ہے، چنانچہ جو جیسا معلم جس علاقے اور زمانے میں پایا گیا عالم اسلام میں، وہ لوگوں کو اسی چیز کی طرف، اسی عقیدے اور فکر کی طرف دعوت دینے لگا، وہی بات تعلیم کے طور پر پیش کرنے لگا جو انحراف اس کے پاس موجود تھا۔ اگر وہ رافضی ہے تو رافضیت کی تعلیم دے رہا ہے، اگر وہ شیعی ہے، اگر وہ صوفی ہے، اگر وہ قادیانی ہے، تو اپنی فکر کے اعتبار سے وہ زہر ڈال کے تشریحات کر رہا ہے دین کی، اسلامی عقائد کی۔ تو ایک تو یہ کہ عقائد پھیلانے والے کم، اور ان میں بھی کچھ ایسے جو غلط چیزوں کی اشاعت کر رہے ہیں، اور اگر کوئی اس کی تشریح کرتا ہے، اس کا رد کرتا ہے، تو ہمارے یہاں ایک طبقہ جو احمقانہ دانشوری کا دم بھرتا ہے، احمقانہ دانشوری کہہ رہا ہوں، ہاں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صلح اتحاد کے نام پر بدعقیدگیوں کے لیے راستہ بناتے ہیں۔ ارے رد مت کرو، مخالفت مت کرو، میلاد پڑھو کہ مت پڑھو، ہاں، فاتحہ پڑھو کہ مت پڑھو، قبر پہ جاؤ کہ مت جاؤ، ہاں، یہ بدعت کرو کہ نہ کرو، سب ایک ہو جاؤ۔ یہ دین نہیں ہے، یہ تعلیم و تربیت نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عقائد کی اہمیت بھی لوگوں نے نظر انداز کر دی۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ جو جس کا تھا، ہاں، وہ اس کو جو ہے اس کی تعلیم دینے لگا، حالانکہ ان کے ان منحرف عقیدوں کو اسلام قبول نہیں کرتا، اسلام اس کا اعتراف نہیں کرتا۔ والذی اریدو، اب شیخ نے اس تفصیل کے بعد کہ جو بات میں مضبوطی سے تاکیداً بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ چیز جو ہے وہ دین کی بنیاد اور امور میں جہالت کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور بہت سارے لوگ اسی کی بنیاد پر مسلمان کہلاتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے بھی ہیں، پھر بھی حقیقت اسلام سے ناواقف ہیں، حقیقت شرک سے ناواقف۔ کتنی بڑی بات ہے، سوچئے، یہ ایک بات نہ جتنا دکھ اور افسوس کرے کم ہے۔
مسلمانوں میں میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ جملہ کہا کہ سال سال کئی بڑی زندگی کی ایک بڑی مدت لگا دیتے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، ہاں محنت کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، بڑی ان کا جذبے کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، ان کے اندر جذبہ ہے، اچھا جذبہ ہے، لیکن اتنی لمبی مدت گزارنے کے بعد آپ پوچھیں کہ توحید کس کو کہتے ہیں، شرک کی تعریف کیا ہے، تو انہیں نہیں پتا۔ کتنے دکھ اور افسوس، میں نے بار بار کہا یہ انبیاء کا پہلا سبق ہے، لا الہ الا اللہ بول کے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور اگر لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہے، اپنے ضد سے پاک صاف نہیں ہے، محقق نہیں ہے، تو آپ کسی بھی دن تہجد نہ چھوڑیں، آپ روزانہ کروڑ روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، آپ زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا ہے مرنے تک کوئی دن روزہ نہ چھوڑیں، ایک نیکی بھی قبول نہیں ہوگی، ایک بھی نیکی قبول نہیں ہوگی اگر توحید نہیں ہے، شرک اکبر ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے خطاب کر کے کہا، ہاں وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ کیا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی عمل برباد ہو جائیں گے، سارے اعمال برباد۔ کتنی صاف ستھری رونگٹے کھڑے کر دے۔ اس ایک آیت کی روشنی میں میں کہتا ہوں کہ سارے مسلمان عام خاص لوگوں کو، مرد ہو یا عورتیں ہوں، ہاں اس کا اہتمام کریں، توجہ دیں۔ ہماری مائیں بہنیں اگر گھر میں تربیت پر حساب وہ توجہ دیتی ہے نا کہ میرا بیٹا یہ نہ کرے، میرا بیٹا وہ نہ کرے، بدنامی ہوگی، غلط ہو جائے گا، تو سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ دینا چاہیے کہ میرا بیٹا بیٹی شرک نہ کریں، مر جائے لیکن شرک نہ کریں۔ یا خود سیکھیں گے تو بچوں کو سکھائیں گے۔ ہاں تو شیخ کہہ رہے ہیں آگے کہ اب یہ جو حقیقت شرک اور حقیقت توحید جو لوگوں میں، مسلمانوں میں بھی اجنبی ہے، اس کی دو بڑی وجہ نکلی۔ انہوں نے کہا ایک تو یہ نتیجے کے طور پر، پہلی وجہ یہ ہے کہ قصور ذاتی قصور اور کوتاہی، اس لیے کہ جو جاہل ہے، جو شخص ناآشنا ہے، وہ علم کو حاصل کرنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے سفر نہیں کر رہا ہے۔ آج عہد اول میں ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام، امام بخاری نے نقل کیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث جاننے کے لیے ایک مہینے کا سفر کیا۔ ہمارے آج کیا حال ہے، لوگ سب علامہ اتنے بنے ہوئے ہیں، صحابہ کرام سے زیادہ علم والے ہیں، اور کیا شوق ہے۔ ہاں ہمارے کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان کو اگر جمعہ کے خطبے میں، چونکہ اللہ اور رسول کا حکم ہے تو بہت بھاری پڑتا ہے، 5 منٹ زیادہ ہو جائے تو وہ پیٹھ پیچھے بات نہ بول پائیں تو تبصرے کرتے ہیں۔ ہاں ہمارے یہاں دین سیکھنے کا کتنا شوق ہے، زندگیاں کھپائی ہمارے سلف نے، دوسری تمام چیزوں کو قربان کر کے اس راستے میں لگ گئے۔ علم کی پوری آپ پڑھیے تاریخ، ہاں جیسا علم حاصل کرنے میں مسلمانوں کا معاملہ تھا ویسا کسی کا نہیں تھا۔ یہ امت اقرا ہے جس کو سب سے پہلا خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس امت کو کیا گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق سے، اور آج اسی کو تانا مل رہا ہے کہ دنیا میں، ہندوستان میں جاہل ترین قوموں میں سے ایک مسلمان ہے۔ ہاں اب اس کے اسباب ہیں، اس کی کچھ تفصیل میں ہم گفتگو کر سکتے ہیں، الگ بات ہے۔ تو جو جاہل ہیں، یہاں اصول دین کی بات ہے، توحید کی بات ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی نہ جاننے کا سبب بتا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ جو ذاتی قصور کیا ہے کہ لوگوں نے علم کے حاصل کرنے کے لیے کجاوا نہیں کسا۔ کجاوا کسنا شیخ کہہ رہے ہیں اپنے شہر میں اگر علماء موجود ہیں تو ان سے استفادے کی توفیق سے محروم ہے، شوق سے محروم ہے، تو کجاوا نہیں کسا، ولا تعلم اور سیکھا نہیں، ولا سأل اہل العلم الموثوق بعلمہم اور نہ ہی ایسے اہل علم اور علماء سے جن کے علم پر بھروسہ اور اعتماد کیا جا سکتا ہے، ایسے علماء سے ان لوگوں نے سوال بھی نہیں کیا، لوگوں نے، عام لوگوں نے، اور اس کا اللہ نے حکم دیا۔ جبکہ اللہ نے اس کا حکم دیا، کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو، اہل ذکر سے پوچھو۔ یہ پوچھنا تقلید نہیں ہے، پوچھنا علم حاصل کرنا ہے۔ آپ جب استاد سے پوچھتے ہیں تو کیا تقلید کر رہے ہیں؟ سمجھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں۔ اور ایک مسئلے میں ایک استاد سے آپ نے پوچھا، پھر دوسرے سے پوچھتے ہیں، دونوں کی بات میں ٹکراؤ ہوا تو پھر آپ محاکمہ کرتے ہیں، تیسرے سے پوچھتے ہیں۔ یہ تحقیق ہے، تقلید نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے سوال پوچھو۔ کس سے پوچھنا ہے؟ اہل ذکر سے۔ اہل ذکر کون ہے؟ علماء۔ کون سے علماء؟ جو یونیورسٹی کی ڈگری لیے ہیں، سائنس کی، جغرافیے کی، حساب کی، ان سے پوچھنا ہے دین کی باتیں؟ نہیں۔ اہل ذکر
الذکر کسے کہا؟ انا نحن نزلنا الذکر، قرآن اور قرآن کی تشریح حدیث. الذکر سے مراد قرآن حدیث. جو قرآن حدیث جانتے ہیں ان سے پوچھو. اس آیت کی تشریح میں بعض علماء نے لکھا کہ ہمارے یہاں جو فتویٰ لوگ پوچھتے ہیں نا، کیا فرماتے ہیں علماء دین، مفتیان شرع متین بیچ اس مسئلے کے، یہ ایک پرانا روایتی جملہ چلا آتا ہے. تو کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرع متین؟ یہ سوال غلط ہے، اللہ کے اس تعلیم کے سے ہٹ کے ہے. اور اگر آپ یہ پوچھو گے جو صحیح طریقہ ہے اہل ذکر سے کہ اہل علم مفتی صاحب ہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کی وضاحت کیجیے یا مدلل، تو ہمارے یہاں اہل تقلید کہیں گے کہ یہ غلط ڈھنگ ہے سوال کا. کیوں؟ اس لیے کہ مقلد کو دلیل نہیں مانگنی ہے، اس کو حق ہی نہیں ہے دلیل مانگنے کا. بغیر دلیل کے ماننا ہے کہ ہمارا مسئلہ کیا، آنکھ بند کر کے مان لو. یہ ہے جہالت. کیا اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے؟ وہ دنیا کی بحثیں چھوڑ دو تقلید اور اس کی حمایت میں. میرا ایک موٹا سا سوال ہے کہ اسلام تعلیم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، تلقین کرتا ہے یا جہالت کی؟ آپ جواب دیجئے، حاضرین سے پوچھ رہا ہوں. علم اہم ہے یا جہالت؟ کس کی تلقین کرتا ہے؟ اور تمام مقلدین کا، علماء کا، ان کی کتابوں میں یہ اتفاق ہے کہ تقلید جہالت کا نام ہے. اب آپ کہہ رہے تقلید کرو، اس کا مطلب علم حاصل مت کرو، تو یہ اسلام ہے؟ قرآن حدیث کی مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا کہ یورپ کے لوگ جہالت کے اندھیاریوں میں، تاریکیوں میں صدیاں گزار دیے. اور بڑی لمبی چوڑی کہانی تفصیل لکھی ہے سورہ توبہ کے تفسیری نوٹ میں، پوچھیے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کی تشریح میں. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجران کے پادریوں سے دین اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے قبول نہیں کیا. مولانا آزاد نے لکھا کہ اگر اس وقت انہوں نے اسلام کی تعلیم قبول کر لی ہوتی تھی تو یورپ اور مغربی دنیا کو جہالت کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں جو گزارا انہوں نے، ہاں ایک لمبا عرصہ، وہ اس سے بچ جاتے، علم کی روشنی ملتی. وہ مسلمانوں کے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے آتے تھے، مسلمانوں کے عروج کے دور ادوار میں، لیکن بعد میں انہوں نے ہماری کتابیں چھین لی، حملے کر کے ہماری لائبریریاں لوٹ لی. ابھی عراق میں حملہ ہوا تھا نا ماضی قریب میں، تو سب سے پہلے بغداد کی لائبریری کی کتابیں لے گئے وہ لوگ. ہمارے لوگوں کو ہوش بھی نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو. وہ علم کی قیمت اب وہ جانتے ہیں، ہمارے یہاں اس کی قیمت جاننے والے بھی اب نہیں رہے. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، علامہ اقبال نے کہا جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. ہماری کتابیں اسمگل کر کے لے گئے، چوری کر کے لے گئے، اس کے تراجم کیے، پڑھا، مہارت حاصل کی. علم میں جو ہے انہوں نے آج قیادت حاصل کی. آج دنیا پہ ان کی حکومت تعلیم دنیا کی صحیح تعلیم کی وجہ سے. اور مسلمان جو ان کے استاد سے آج پوری دنیا سے پیچھے ہو گئے تعلیم میں. یہ ہمارا قصور ہے. ہمارے اسلاف نے 800 سال تک دنیا میں قیادت ہر اعتبار سے کی، علمی دنیا میں بھی. یورپ کے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 800 سال تک دنیا میں جو بھی ایجاد ہوا مسلم سائنٹسٹوں نے کیا. یہ ایک لمبی بات ہے جو دنیاوی علوم سے بھی متعلق ہے. ہم یہاں دین کی بنیاد سے متعلق سب سے زیادہ تو اس پر توجہ دینے کی بات. آپ پرانے علماء میں دیکھیں گے بہت سارے علماء دوسرے علوم میں، جیسے علامہ ابن خلدون تاریخ اور شہریت میں مشہور ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ دین کی بنیادیں بھی جانتے ہیں. علامہ ابن رشد فلسفے کے وہ امام مانے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ڈائری کے طور پر بدایت المجتہد ایک کتاب لکھی. علماء کے اختلاف والے مسائل وہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، ایک سال میں پوری نہیں پڑھا پاتے. تو اس زمانے کے ڈاکٹر، طبیب اور دوسرے لوگ بھی دین سیکھتے تھے. آج ہمارے یہاں دنیا کی اہمیت ہے، علماء کو بولتے ہیں کہ ڈاکٹر بناؤ، یہ سکھاؤ، وہ سکھاؤ. اگر میں پلٹ کے ایک صاحب ایسی بیان کر رہے تھے، فلسفہ جھاڑ رہے تھے، ان سے پوچھا کہ MBBS اور MD کرنے والے ڈاکٹر کو آپ بولتے ہیں کہ بھائی آپ عالم دین بھی بن جاؤ؟ کہا نہیں، ان کو کیوں بولیں گے؟ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ وہ MBBS بن گیا، آپ کے حساب سے وہ کامیاب ہے، مکمل ہے، اس کو دین کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک عالم دین اگر دین پڑھ رہا ہے تو آپ اس کے دعوت کے تقاضے، تعلیم و تربیت کے تقاضے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وراثت کا حق ادا کرنے کے تقاضے کو آپ فراموش کر رہے ہیں، اس کو ادھورا مان رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ آپ دنیا بھی سیکھو، نوکری کرو. یہ ہمارے یہاں جہالت کی اعلیٰ مثال ہیں. اور اب تعلیم کو ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگ جو ہیں بے شرمی سے کہتے ہیں کہ ہم تعلیم علم نہیں دے رہے ہیں، ہم دھندا کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ہم فیس لیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، بزنس کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے ہم کو دعا سکھائی، ہاں وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا. یہ ایک ختم مجلس کی دعا ہے، اس کے ایک ٹکڑا ہے کہ اے اللہ ہمارے
ولا تجعل الدنیا، دنیا کو ہماری مقصد کی بنیاد نہ بنایا، مقصد کی انتہا نہ بنانا. ہاں ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، سب سے بڑی فکر دنیا کی ہو، ایسا نہ ہو. ہاں ولا مبلغ علمنا، اور ہمارے علم کا مبلغ اس دنیا کو نہ بنانا. اور آج فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جو مدرسہ چلا رہے ہیں، ادارہ چلا رہے ہیں دنیا کمانے کے لیے. ہاں بڑی غلطی کر دی کہ کچھ ٹیچروں کو ہم نے بغیر کسی ڈونیشن کے لے لیا. دکھ ہے اس بات کا. کبھی اس بات کا دکھ نہیں ہوتا کہ آپ کے ادارے سے پڑھنے والا بچہ جو ہے جاہل کا جاہل ہے، تعلیم خدمت نہیں دے رہے، کر رہے ہیں لوگ. خیر یہ قصہ بڑا طولانی ہے اور ابھی میں بیان کر رہا ہوں، جو سنے گا سمجھے گا کہ ہمارے خلاف بول رہے ہیں، ان کے خلاف بول رہے ہیں. پورا سماج ایسا ہی ہے، جس کو جہاں موقع مل رہا ہے بے ایمانی کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ کہ دینی عقیدے کی بنیاد اور تربیت انتہائی کمزور ہے. اب کہیں کوئی غیر مسلموں سے جا کے شادی کر کے اسلام مذہب چھوڑ رہا ہے، کوئی جو ہے رشوت کھا رہا ہے، کوئی سودی لین دین کر رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. سب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دین کے اصول پر محنت نہیں ہے، علم حاصل کرنے کا حقیقی جذبہ مفقود ہے، اصلی علماء نہیں ہے جو صحیح دین سکھائیں. بنیاد سب کی یہیں آئے گی. شیخ نے کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے اہل ذکر سے، اہل ذکر کی بات کو سمیٹوں، اہل ذکر سے مراد قرآن و حدیث کو جاننے والے. اور جو یہ فتویٰ دیتا ہے کہ ہمارے علماء کی کتاب میں یہ لکھا ہے، فتاوی فلاں میں یہ لکھا ہے، فتاوی رشیدیہ میں یہ لکھا ہے، کیا کہتے ہیں ہدایہ، کیا ہے شرح وقایہ، ہدایہ فلاں فلاں مقنع اور فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے. قرآن حدیث کی دلیل مجھے نہیں معلوم. دلائل کو جان کر ان کی استشہاد میں پیش کر رہا ہے. اگر ہدایہ شرح وقایہ کی تو ٹھیک ہے کہ تحقیق کے دیکھیے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں قرآن حدیث کی یہ دلیل ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر قرآن حدیث سے ناواقف ہے اور فلاں فلاں کتاب میں لکھا ہے اس سے فتویٰ دے رہا ہے تو وہ جہالت کی بنیاد پر فتویٰ دے رہا ہے، وہ اہل ذکر نہیں ہے. علامہ شوکانی کہتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث نہیں جانتا، قرآن و حدیث کی دلیل کے بغیر سوال کا جواب دیتا ہے، اس سے فتویٰ مت پوچھیے. اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں. اہل ذکر سے کیوں پوچھنا ہے، سب سے کیوں نہیں پوچھنا ہے؟ اس لیے جو لوگ آج کل فتویٰ دینے کا مجلس بیٹھاتے ہیں نا، بہت اللہ سے ڈریں. کسی وقت اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ، ابھی موقع نہیں ہے. اللہ سے ڈریں، بغیر علم کے جو فتویٰ دے رہے ہیں کتنی وہ شدید قسم کی وعیدیں ہیں. دین کے بارے میں غلط سلط بیان کر دینا. یہ ہمارے ہاں کچھ بردرز ہیں، کچھ ایسے ہیں جو علماء نہیں ہیں. حقیقی علماء کو آپ دیکھیں گے، اگر جو سچے علماء ہیں نا ان سے سوال کریں گے تو جواب دینے سے ڈریں گے. اور جو پھٹافٹ جواب دے دیتے ہیں نا اور اس پر فخر کرتے ہیں، یہ سمجھ جانا کہ وہ جاہل ہے. امام صحابہ تابعین، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھ سے حلال حرام کوئی پوچھتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کتنی ذمہ داری ہے. اور اس طرح کے اقوال میں اس کو ترک کرتا ہوں. یہاں اصل موضوع پر آ رہا ہوں کہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمارے اندر یہ شوق ہونا چاہیے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم اہل ذکر سے پوچھو. یہ اللہ کا آرڈر ہے. علم نہیں ہے تو پوچھنا ہے، سیکھنا ہے، معلوم کرنا ہے، بچ نہیں جاؤ گے. اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو تو نماز کو سیکھنا پڑے گا. یہ نہیں بولو گے کہ مجھے کہاں معلوم، میں عالم تھوڑی ہوں. مولوی صاحب تو بولتے ہیں کہ نماز میں اتنے ہزار مسئلے ہیں، میں کیسے جانوں گا؟ تو نماز آپ کی فرضیت ختم ہو گئی. آپ کو اتنے ہزار مسئلے نہیں معلوم ہے. جتنا آپ سیکھ سکتے ہیں سیکھیں، جتنا ضروری ہے سیکھنا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے معنی میں یہ شامل ہے. بے خلاف ہے. اب آپ دیکھیے کہ لوگوں نے علم حاصل کرنے کے لیے کجاوے نہیں کسے، کمر نہیں کسی، محنت نہیں کی، سفر نہیں کی، علماء کے پاس گئے نہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. اس کے برخلاف شیخ نے بڑی پیاری بات کہی، برخلاف اس کے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے جب جسمانی اور دنیاوی تقاضوں میں سے، طلب میں سے کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو آپ اس کو پائیں گے کہ وہ زمین میں لمبائی اور چوڑائی کی طرف لمبے لمبے سفر کرتا ہے. ابتغاء الرزق، رزق کی تلاش میں. ہمارے شہر میں یو پی کے، بہار کے، دیہاتوں کے کتنے لوگ آ کے کمائی کر رہے ہیں. پورے ہندوستان میں آپ گھوم لیجئے، ٹائر کی دکانیں دیکھیے، پیٹرول پمپ دیکھیے، ہوٹلیں دیکھیے، دوسری دکانیں، تو آپ کو پتہ چلے کہ ہندوستان کے اس علاقے سے آ کے یہاں بیچارہ دکان کھول کے کام کر رہا ہے. ترس آتا ہے کہ اتنے غربت ہے، یہاں محنت کرنا پڑ رہی ہے. ابھی کچھ دن پہلے ناسک کے راستے سے آتے ہوئے ہم لوگ بھی ایک دکان پہ رکے. بہار کا ایک بچہ، اب وہ سیکھ رہا ہے اور بات میں کہتا ہے کہ میں مجھے نماز پڑھتے ہو. کہا درگاہ پہ جاتے ہیں. میں کہا درگاہ پہ کیوں جاتے ہو؟ ہمارے ادھر لگتا ہے، اس تاریخوں میں جاتے ہیں، عرس لگتا ہے. کیوں جاتے ہیں؟
یہ ہے ان کا مبلغ ہے۔ پھر میں نے ان کو جب سمجھایا کہ توحید کیا ہے، یہ درگاہ پہ جانا، آپ کسی بھی قبرستان میں جائیں موت کو یاد کرنے کے لیے، دینا لینا اللہ کے ہاتھ میں، اور پھر ان کو یہ سمجھایا کہ تو وہ ذرا لا تعلقی سے سن رہے تھے جب توحید کی دین کی باتیں بتا، ہمارے ہاں بھی اکثر لوگ وہ مزہ نہیں آتا، اچھا نہیں لگتا، فلمی بات ہو گیم کی بات ہو تو مزہ آتا ہے، یہ مزاج ہی بگڑ گیا ہے۔ ہاں تو اس شخص سے میں نے کہا کہ آپ کو غربت تھی، پیسے کی ضرورت تھی، آپ بہار سے سفر کر کے یہاں آئے کام کر رہے ہو، ہے نا، یہ ہمارے شریر کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، گھر کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ کر رہے ہو۔ دین کا سیکھنا صرف شریر اور دنیا کی نہیں، آخرت میں کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ یہاں آپ کتنے سال جیو گے، لیکن مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ کیے تو پھر موت نہیں آئے گی، موت کو موت آ جائے گی، اللہ تعالیٰ ذبح کروا دے گا۔ جنت میں اور جہنم میں جو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، الا یہ کہ جو توحید والے جہنم میں جائیں گے، نکال کے بعد میں جنت میں ڈالے جائیں گے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اگر ہم کو پیسہ کمانا ہے تو ہم قربانی دے کر بال بچوں کو چھوڑ کر دور دراز جاتے ہیں، کئی سال کوئی سعودی عرب میں کام محنت کر رہا ہے، کوئی دوسری جگہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، روز آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، گاڑی پہ رہتا ہے۔ ہاں گھر والے بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کرے گا تو گھر چلے گا کیسے، اس لیے وہ بھی قربانی دے رہے ہیں۔ ہاں روزانہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو شیخ وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر روزی کی ضرورت ہے، اپنی جسمانی ضروریات اور مطالبات ہیں، تو اس کے لیے آدمی لمبا سفر کر رہا ہے، ٹائم دے رہا ہے، لیکن جو نجات کی بنیاد جس پر ہے اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ دوسری بات کہہ رہے ہیں، دوسری وجہ جو ہے، پہلا تو ذاتی قصور اور دوسرا قصور معلمین کا قصور۔ معلمین کا یہ تھوڑا لمبا ہے اور آگے سے جوڑنے والا، میں چاہ رہا ہوں کہ اسے یہیں روک دیا جائے۔ معلمین کے قصور میں جو علماء ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہاں اس میں کچھ معذور ہیں، کچھ گنہگار ہیں جن کو اللہ نے صحیح علم دیا اور وہ علم کی نشر و اشاعت نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ اور ہم عالم ہیں، کوئی عالم ہے تو انبیاء کے علم کا وارث ہے۔ انبیاء کا وارث ہونا صرف یہ کہ ڈگری لے لیا یہ وارث ہو گئے، نہیں۔ انبیاء کا کیسے علم کو پھیلاتے تھے، اس کی متابعت اور اتباع کرتے ہوئے ہمیں بھی اس ذمہ داری کو نبھانا ہے یا علماء کو نبھانا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی کچھ تفصیل میں بیان کروں گا۔ ضمنی طور سے کچھ باتیں آج مفصل ہو گئی، ورنہ آج اس مضمون کو پورا کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال اگر میں اسے چھیڑوں گا تو وقت زیادہ درکار ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے اور دین سیکھنے کی صحیح جذبے اور اخلاص سے ہمیں مالا مال کرے اور اس کے ذریعے سے دین پر عمل کرنے والا، اس کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔